من كنت مولا فعلي مولا علی مولا علی جناب علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب، جن کی شخصیت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، باعث برکت ہے، خیر کے پہلو وابستہ ہیں ان کے ساتھ. انہوں نے یہ حکم فرمایا ہے کہ مہمان کے احترام کے حوالے سے وہ پہلے اپنا درس دیں گے اور مہمان کو ان کے بعد بلایا جائے. تو میں گزارش کروں گا حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کے بلا سے کہ وہ تشریف لائیں اور درس نہج البلاغہ عطا فرمائیں. جناب علامہ کے استقبال کے لیے، ان کی طول عمر کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ بآواز بلند صلوات محمد. قال مولانا امیر المؤمنین علیہ افضل الصحیات والسلام: اول الدین معرفتہ. میں سب سے پہلے اپنے عزیز مہمانوں کی خدمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. نحن نرحب بکم فی هذا المسجد المبارک، مسجد الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام. وتزین المسجد بوجودکم ونبارك بقدومكم في هذا المسجد المبارك، وأن هذا المسجد مبارك جدا يؤم إليه المؤمنون من الأطراف بعيدة، لأن صلاة الجمعة في هذا المسجد صلاة لہا مکانۃ فی قلوب المؤمنین. میں عرض کر رہا تھا کہ اس مسجد میں آپ کی آمد جو ہے ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور یہ مسجد بابرکت مسجد ہے. یہاں جو جمعہ ہے وہ ایک مثالی جمعہ ہے مومنین کے لیے. یہاں نہج البلاغہ کے سلسلے میں یہ جو پروگرام شروع کیا ہے جناب قبلہ مولانا مقبول حسین صاحب، یہ مولانا صاحب منبع خیر ہے، سر چشمہ برکات ہے. یہ بڑا فیاض عالم دین ہے. یہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں ایک عرصے سے، اور اپنے وطن میں مدرسہ بھی قائم کیا ہے. جن میں وہ مدرسہ بھی نہایت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے ان کی طرف سے. اور یہ جو فکر ہے نہج البلاغہ کا، جو درس جو ہے آپ مومنین کے لیے شروع کرنے کا جو اہتمام ہے، یہ بہت قیمتی فکر ہے. یہ بہت بڑی توفیق ہے. مولانا مقبول صاحب کے اعمال مقبول ہیں، اور وہ نام بسبا مسمہ، ان کی نیت مقبول، ان کا عمل مقبول. آواز بلند صلوات. یہ جب بتایا گیا کہ مولانا مقبول صاحب یہ ارادہ رکھتے ہیں، میں پہلے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ عقیدہ رکھتا ہوں، لیکن اس کے سننے کے بعد میں بہت ان کے اس خلوص عمل کا قائل ہو گیا ہوں. اور واقعاً یہ الہی توفیق ہے جو ان کو حاصل ہوئی، قابل رشک ہے. نہج البلاغہ ہے، مولا امیر المؤمنین ہے، علی ہے، علی. ہم لوگ علی علی کرتے ہیں، بہت علی علی کرتے ہیں. علی اگر آ جائیں ہمارے درمیان میں تو کیا ہمارا ہوگا حال؟
یہ تو بہت پابندی لگاتے ہیں، انہیں بہت سختی کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں عموماً کہا جاتا ہے اسلام اتنا سختی تو نہیں کرتا، یہ اسلام کے قانون جو ہے وہ ایسا ہے جس پر عمل کرو نہ کرو کوئی اہم نہیں ہے، اہم قانون نہیں ہے۔ علی رسالت مآب کے بعد تنہا رہ گئے، اور آج بھی علی تنہا ہے۔ ہمارے درمیان میں علی کے نام سے نعرے بہت ہیں، لیکن بدقسمتی علی کی پیروی بہت کم ہے۔ علی کو پہچانا نہیں گیا، اور علی کا نام لیا جاتا ہے بغیر معرفت کے۔ اگر علی کی معرفت حاصل کرنا ہے، علی کو پہچاننا ہے کہ علی کون ہے، علی کیا چاہتے ہیں ہم سے، اور خود علی کیا تھے۔ آپ دیکھیں گے علی امام تھے، علی آپ مولا کائنات کہتے ہیں، وہ سب صحیح ہے، لیکن سب سے پہلے علی عبد خدا تھے، بہترین عبد خدا۔ جی، رسالت مآب کے بعد سب سے بہتر عبادت جس نے کیا ہے وہ علی ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ علی کو ہم دنیا میں مشکل کشا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں یہاں کے چند دنوں کے لیے علی مشکل کشائی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہاں کی دنوں کے لیے علی مشکل کشائی کرتا ہے نہیں کرتے ہیں، اس لیے علی خود اس دنیا میں مشکلات کا مقابلہ کیا۔ علی دنیا کی مشکلات کے سے زیادہ حلال مشکلات ہیں لیکن اس سے زیادہ ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد، جب آنکھیں ہماری بند ہونے لگتی ہے اس وقت علی مشکل کشا ہے۔ اس سے پہلے کی بات زیادہ نہ کرو۔ علی ارشاد فرماتے ہیں یا حار حمدان من یموت یرانی، اے حارث حمدان جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ جی علی کو دیکھ لے گا۔ جی ایک شخص شاعر نے کہا ہے، شفا کو یاد ہے شعر، ایک ہی فرمود من یموت یرانی، اے وہ ذات جس نے من یموت یرانی کہا ہے، کاش کہ میں دن میں 1000 مرتبہ مرتا تیری دیدار کر لیتا۔ جی موت کے وقت جب ہماری جان کنی ہو رہی ہوگی اس وقت علی ہمارے پاس آئیں گے۔ جی کیا منہ دکھائیں گے علی کو؟ نہیں سوچتے، نہیں فکر کرتے کہ ہمارے سرانے پہ علی آئیں گے، اور علی نے ہم کو بتانا ہے آگے جانے والی جو ہماری قسمت ہے، آنے والی قسمت ہے، وہ سنانا ہے، علی نے سنانا ہے۔ اور پھر لاحت میں جانے کے بعد یہ پیر گورڑا شریف کہتا ہے، ایک شعر وہ مشاعرے میں آتے تھے مرحوم، جی اے غم گسار کنج لاحت یا علی مدد، جی اے غم گسار کنج لاحت۔ میں نے کہا یار اس شخص کی معرفت اچھی ہے علی کے بارے میں، کہ قبر کے اندر بھی علی جو ہے ہمارے غم گسار ہیں۔ جی علی کو سمجھو، نہج البلاغہ پڑھ کے علی کی عبادت کو سمجھو، علی ایک عبد خدا کے طور پر سمجھو، پھر اللہ کی بندگی کا سلیقہ سیکھو، علی سے بندگی کا سلیقہ سیکھو، اور پھر علی سے توقع رکھو۔
جان کنی کے وقت سرانے پہ آنے کی۔ جی میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، انسان کی جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اے زندگی گزر گئی غلط فہمی میں، خوش فہمی میں، خوش فہمی میں زیادہ مبتلا کیا جاتا ہے ہم کو، لیکن آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں بہت کچھ چاہیے تھا۔ حشر کے دن ایک شخص اگر احادیث میں ایک شخص اگر 70 انبیاء کا ثواب لے کر آیا ہے، حشر میں 70 انبیاء کا ثواب لے کر آیا ہے، وہ کہے گا یہاں زیادہ ثواب چاہیے تھا۔ 70 انبیاء کا ثواب اس کے پاس موجود ہے، اس کو وہ تھوڑا لگے گا، ادھر تو بہت زیادہ چاہیے۔ ہمارا کیا حال ہوگا؟ علی کو سمجھو، خدا را نہج البلاغہ پڑھو، نہج البلاغہ کے ایک جملے کے اوپر غور کرو، روزانہ ایک حصہ نہج البلاغہ کا پڑھا کرو، اور پھر علی کو سمجھو، آپ کو بندگی سمجھ میں آ جائے گی۔ علی سے بندگی، اللہ کی بندگی اگر سمجھ لی آپ نے تو کل علی آپ کے فریاد کو پہنچیں گے۔ کل کی بے بسی میں فریاد رس علی ہے۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ مہمان تشریف فرمائے، ہمارے لیے عزت افزائی ہوئی ہے۔ اس میں فرمایا اول الدین معرفتہ، دین کا ابتدائی قدم جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت، یہ خدا کی پہچان۔ اگر معرفت ہے پھر آگے زیادہ خطبہ لمبا ہے۔ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ الْإِقْرَارُ بِهِ وَكَمَالُ الْإِقْرَارِ بِهِ التَّصْدِيقُ وَكَمَالُ التَّصْدِيقِ الْعَمَلُ، اور معرفت اللہ کو پہچان لینا۔ یہ اللہ کی اگر معرفت ہے تو آپ علی کے پیروکار، پیروی کرنے والے بن جائیں گے۔ علی کیا ارشاد فرماتا ہے کہ لو کشف الغطاء مازددت یقینا، اگر عبد و معبود کے درمیان میں جو حائل پردہ ہے یہ ہٹ بھی جائے، بفرض محال اللہ سامنے آ جائے تو علی کے یقین میں اضافہ نہ ہو۔ یقین کے آخری مرحلے پر ہے، معرفت کے آخری مرحلے پر علی ہے۔ اس مرحلے پر آنے کی وجہ سے معصوم بنتے ہیں، یقین کی وجہ سے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہمارا عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ معرفت کمزور ہے اس لیے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اول الدین معرفت ہو، معرفت اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی بندگی کا سلیقہ سیکھو، اور یہ آپ کے لیے ممکن ہوگا نہج البلاغہ کے مطالعے سے۔ نہج البلاغہ میں جگہ جگہ آپ کو اللہ کی بندگی اور تقوی کی تاکید، تقوی بندگی اول سے لے کر آخر تک یہ درس آپ کو نہج البلاغہ سے ملا کرے گا۔ میں آپ مومنین سے یہ التماس کروں گا، نہج البلاغہ یہ جو پروگرام شروع ہوا ہے یہ تائید غیبی ہے۔ میں شکر گزار ہوں، مولانا مقبول صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس سنت حسنہ کو انہوں نے چلایا، اور اس کو جاری رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اس کو جاری رکھو، نہج البلاغہ سمجھو، اللہ کی بندگی کو سمجھو، اپنے آخرت کو آباد کرو، اپنی قبر کو آباد کرو۔ دنیا گزر جائے گی، یہ چند دن گزر جائے گی،
وہ کسی نے کہا ہے چنمی گزرت غم نیس، یہ زندگی گزر جاتی ہے، کوئی غم نہیں ہے، غم اس زندگی کے بارے میں جو نہیں گزری، ہمیشہ کی ہے، دائمی ہے، ہم اس کے لیے نہیں سوچتے۔ میں آپ سے پھر التماس کروں گا، التجا کروں گا، نہج البلاغہ کا مطالعہ کر کے اللہ کی بندگی سیکھو، اپنے عاقبت کو سنوارو، اپنے آخرت کو آباد کرو، اپنی قبر کو آباد کرو، اور حسرت اور ندامت اور افسوس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ رکھو۔ افسوس نہیں کریں گے، ہم یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں گے، مرنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گئے، فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے۔ تو آپ کو ہم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم کیا لے کے جا رہے ہیں۔ پیچھے چھوڑیں گے تو دوسروں کے لیے لے کر جائیں گے، اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلیان اسلام آباد کے لیے الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آج نہج البلاغہ، درس نہج البلاغہ کے حوالے سے افتتاحی پروگرام ہو رہا ہے۔ قبلہ مولانا مقبول حسین علوی صاحب ماشاءاللہ اس کے بانی ہیں، اور قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ نہج البلاغہ کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ نہج البلاغہ اس کتاب کا نام ہے جس کتاب کو اخو القرآن کا لقب دیا گیا، یعنی یہ قرآن کا بھائی ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے نہج البلاغہ بہترین اس کا مفسر ہے، اور نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے قرآن اس کا بہترین مفسر ہے۔ اور بہت بڑی سعادت ہے کہ اس پروگرام کا یہاں پہ آغاز ہو رہا ہے، اور یہ اس ہستی کا کلام ہے جس ہستی کے بارے میں ختم مرتبت نے فرمایا تھا کہ یا علی، جس طرح سے خدا کو میں نے اور تم نے پہچانا ہے اسی طرح سے کسی اور نے نہیں پہچانا، اور جس طرح سے مجھے خدا اور تو نے پہچانا ہے اس طرح سے کسی اور نے نہیں پہچانا، اور اے علی جس طرح سے تجھے میں نے اور خدا نے پہچانا ہے اس طرح سے کسی اور نے نہیں پہچانا۔ تو ہم بہرحال اپنی اس ناقص عقول کے ساتھ معرفت علی تک فائز نہیں ہو سکتے، لیکن اپنی اس ظرفیت اور اپنی لیاقت کے مطابق اور اپنی وسعت کے مطابق جو ہے ہم علی کو اگر پہچاننا چاہیں تو علی کو پہچاننے کا بہترین طریقہ اور بہترین ذریعہ نہج البلاغہ کے خطب اور خطوط اور کلمات قصار ہیں، اور یہ اسی سلسلے میں قدم ہے کہ نہج البلاغہ کا درس ہوگا، اس میں خطبات کی، کلمات کی اور خطوط کی تفسیر بیان کی جائے گی، اور ہم سنیں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کو سمجھیں گے اور ان کی معرفت کو حاصل کریں گے۔